الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 27 ذوالقعدہ 1442 ہجری 8 جولائی 2021 یوم الخمیس جمعرات تھرسڈے. پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری سورۃ البقرہ، آیت نمبر 31. پچھلے آڈیوز میں آپ نے سنا آدم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے تمام اشیاء کے نام و صفات کا علم عطا فرمایا، اور پھر فرشتوں کے سامنے انہی چیزوں کو رکھا گیا اور ان کے بارے میں نام دریافت کیے گئے. یہاں سے یہ پتہ چلا کہ انسانوں کی فضیلت جو اللہ عز و جل نے فرشتوں پر ظاہر فرمائی وہ علم کی فضیلت ظاہر فرمائی کہ میرے جو خلیفہ ہیں ان کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں، ان کی نسل میں ایسا علم ہوگا جو تمہیں بھی حاصل نہ ہو سکا. تو معلوم ہوا کہ علم کی فضیلت بہت بڑی ہے. علم کی بنا پر ہی ہمیں خلافت کا تاج ملا ہے، علم کی بنا پر ہی ہمارے والد محترم ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی بزرگی کو فرشتوں پر ظاہر فرمایا گیا. تو آئیے چند ایک باتیں علم کے تعلق سے سماعت کر لیتے ہیں. اللہ عز و جل قرآن پاک میں کئی آیات ہیں، یہاں پر تفسیر نجوم الفرقان جلد دوسری ہے، اس میں کئی آیات آپ نے پیش کی ہیں علم کی فضیلت پر. میں صرف 2 آیتوں کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ترجمہ ہے: تمہارے ایمان والوں اور علم والوں کے اللہ تعالی درجات بلند فرماتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یہاں پتہ چلا کہ مومنوں کے درجات بلند ہوتے ہیں اور ساتھ ہی علم والوں کے درجات اللہ عز و جل بلند فرماتا ہے. علم کی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے. اور ایک جگہ اور ارشاد پاک ہے: بے شک اللہ تعالی سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں. علماء کو، علم والوں کو بتایا گیا کہ وہ اللہ کے ڈر رکھنے والے ہیں. یہ قرآن پاک کی صرف 2 آیتیں میں نے پیش کی، اور بھی کئی آیتیں ہیں. علماء کی فضیلت، علم کی فضیلت ان آیات سے بخوبی ظاہر ہوتی ہے. اس کے علاوہ احادیث میں بھی علم کے بہت فضائل ہیں، علم حاصل کرنے کے بہت فضائل موجود ہیں. اسی تفسیر نجوم الفرقان جلد دوم صفحہ نمبر 581، تفسیر نجوم الفرقان والیوم 2 پیج نمبر 581. اس میں آپ ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
اللہ تعالی جسے خیر کثیر عطا فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالی عطا فرماتا ہے۔ اس کا آپ نے حوالہ دیا بخاری شریف، مسلم شریف اور مشکات شریف کا حوالہ آپ نے لکھا ہے۔ صاف صاف یہاں فرمایا گیا کہ جسے خیر کثیر یعنی بہت بڑی بھلائی، بہت بڑے، جس کے ساتھ کثرت بھلائی کا ارادہ فرماتا اللہ عز و جل، جس کے ساتھ خیر کا، بھلائیوں کا بہت زیادہ، اس کی ترقی کا بہت زیادہ اس کے ساتھ بھلائیوں کا ارادہ فرماتا ہے، تو اسے علم کی سمجھ یعنی دین کی سمجھ یعنی علم عطا فرماتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجیے کہ جو علم دین حاصل کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ عز و جل خیر کا ارادہ فرماتا ہے۔ اب آپ کہیں گے دنیاوی طور پہ علماء جو ہیں بالکل پستی میں دکھائی دیتے ہیں، مال و دولت تو کہیں نظر ہی نہیں آتا علماء کے پاس۔ تو یہ مال و دولت یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے ہمارے علم والے علماء وغیرہ جو ہیں تنگ دستی میں دن گزارتے ہوں، لیکن آخرت کی ان کی بھلائی بہت اونچی ہے، آخرت میں ان کی خیر بہت ہی افضل ہے۔ تو علم کی طلب ہونی چاہیے ہمارے اندر، علم سیکھنے کی۔ آگے اور بھی احادیث آئیں گی جس میں بہت زور دیا گیا ہے علم حاصل کرنے کے بارے میں۔ اسی حدیث میں جو اگلا حصہ ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، حضرت فرماتے ہیں رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے، دلاتے یہ ہیں۔ یہ حدیث پاک کا آپ نے شعر میں اس طریقے سے ترجمہ فرمایا، رب ہے معطی یعنی عطا کرنے والا، یہ ہیں قاسم یعنی بانٹنے والے، رزق اس کا ہے یعنی اللہ کا، دلاتے یہ ہیں، یہ نہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک اللہ عطا فرمانے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں۔ یہاں پر کچھ لوگوں کو پھر وہی درد ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کی احادیث جب آتی ہیں تو ان کو درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ اللہ عز و جل بانٹنے والا، عطا کرنے والا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانٹنے والے، اس لیے حضور سے مانگا جاتا ہے، حضور عطا فرما دیجئے، حضور کرم کیجئے، مانگتے ہیں، التجا کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں۔ حدیث پاک ہے کہ اللہ عطا فرمانے والا، میں بانٹنے والا ہوں۔ اب اس کو بڑے تکلیف ہوئی لوگوں کو کہ یہ سب کچھ نہیں بانٹ سکتے، حضور کے بارے میں جو تم یہ کہتے ہو حضور سب بانٹتے ہیں، وہ غلط ہے۔ اس حدیث میں علم کا ذکر ہو رہا ہے تو حضور علم بانٹتے ہیں، یہاں پر علم مراد ہے، ساری چیزیں مراد نہیں ہیں، یہ غلط ہے۔ حضور نے فرمایا جسے اللہ خیر کثیر عطا فرمانا چاہتا ہے اسے علم دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، تو میں دین کا علم بانٹتا ہوں، اللہ دین کا علم دیتا ہے۔ ارے کیوں بھائی تم کو اتنی تکلیف ہو گئی؟ حدیث میں تو کہیں پر بھی علم کی قید لگی نہیں ہے۔ اگر یہ سمجھ لیا جائے، تمہاری بات کو مان بھی لیا جائے، حدیث میں تو کہیں لکھا نہیں ہے کہ اللہ علم دینے والا ہے، میں علم بانٹنے والا ہوں، صاف الفاظ یہاں پہ انما انا قاسم واللہ یعطی۔ تو بھائی تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ اگر علم ہی مان لیا جائے تو پھر کیا اللہ عز و جل صرف علم ہی عطا کرتا ہے، دوسری چیزیں کوئی اور دیتا ہے کیا؟ تم جو کہہ رہے ہو کہ یہاں صرف علم مراد ہے، تو کیا اللہ صرف علم ہی عطا فرماتا ہے؟ حدیث پاک میں صاف ہے کہ میں بانٹنے والا ہوں، اللہ عطا کرنے والا ہے، جو کچھ اللہ عطا فرماتا ہے وہ سب کچھ میں بانٹتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ کہیں نہیں کہ صرف علم
اللہ عطا کر رہا ہے اور میں علم بانٹ رہا ہوں. تو یہ تکلیف جڑی ان لوگوں کو بڑی پتہ نہیں کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حضور کا امتی کہتے ہیں، اور کس طریقے سے حضور کی فضیلت کے خلاف باتیں کرتے ہیں. جہاں بھی فضیلت آئی اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی. تو یہ غلط ہے. حدیث پاک میں کہیں بھی نہیں ہے، صاف طور پہ لکھا ہے کہ اللہ بانٹنے والا، میں اللہ عطا کرنے والا، میں بانٹنے والا. تو جب اللہ عطا کر رہا ہے تو اللہ کیا عطا کر رہا ہے؟ سب کچھ عطا کر رہا ہے، سب کچھ اسی کی عطا سے ہے، اسی کا کرم ہے. جو کچھ اللہ عطا کر رہا ہے وہ سب کچھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانٹ رہے ہیں. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم اسی عقیدے پر قائم ہیں. تو انشاءاللہ اور بھی باتیں ہوں گی. ابھی اسی میں جاؤں گا تو کافی طویل آڈیو بن جائے گا، تو کچھ مختصر یہاں پر، اس کے بعد انشاءاللہ آگے ہی بات کریں گے. اللہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.